اگر آپ دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن کم از کم دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ آج میرے بلاگ کا یہی ٹاپک تھا اور میں نے اسی حوالے سے بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں آج جو بات کر رہی ہوں اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو میرا بلاگ جو ہے وہ پورا دیکھنا چاہیے، اور آپ کو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نئے آئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر ہم سوچیں نا کہ ہم ہر انسان کو دنیا میں خوش کر سکتے ہیں تو یہ ایک ناممکن سی چیز ہے۔ اکثر لوگ خوش نہیں ہوتے اور ہم بہت سی کوششیں کرتے ہیں، اور اکثر یہ ناممکن بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے ہی کاموں میں مگن ہوتا ہے، اور اتنی مصروفیات میں دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کو خوش کرنا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو خوش کر سکیں، لیکن کم از کم جو ایک چیز جو ہمارے بس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ آپ کبھی بھی کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی بھی آنکھ جو ہے نا وہ روئے نہ، کوئی بھی انسان کے دل میں آپ کے لیے نہ نکلے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھایا کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جو ہماری زبان ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی دوسروں کو خوشی بھی دیتی ہے، اور یہ بھی ہماری زبان ہی ہوتی ہے جو دوسروں کو تکلیف بھی دے دیتی ہے۔ تو آپ دوسروں کے لیے اچھے الفاظ جو ہیں وہ ادا کریں، اور کبھی کسی انسان کی اس طرح کی غیبت نہ کریں، دوسروں پہ بہتان نہ لگائیں، اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسروں کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن جائے۔ آپ کی وجہ سے اگلا انسان اگر روئے گا تو آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے آگے نہیں آ سکتا، ہماری تو رسی دراز ہی ہے، جی ہم تو جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے نا لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا ہمیشہ برا کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو برا کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے ہر عمل کا ہمیں بدلہ دنیا میں دے کے جانا ہے، اور آگے جا کے بھی ہمارے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں یہ ہمیں آج تک کسی نے واپس آ کے نہیں بتایا۔ جو لوگ ہمارے سے پہلے قبروں میں چلے گئے ہیں وہ نہیں آ کے بتاتے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، کس طرح کا عذاب جو ہے انہیں بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ بھی قبر کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہم دنیا میں کریں گے ان کا حساب دینا پڑے گا، اور ہم وہاں جا کے بھگتیں گے۔ تو اگر آپ بہت سے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ صلح رحمی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی وجہ سے کبھی کوئی انسان تکلیف نہ اٹھائے۔ آپ کے طنز سے، آپ کے ڈانٹ سے، یا آپ کی ایسی کسی بات سے اگر کسی کا دل دکھ جاتا ہے تو آپ اس چیز سے ڈر جائیں، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے بہت پیار ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کبھی آسان نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم کسی کو جو چیز بانٹتے رہتے ہیں نا وہ ہمیں بدلے میں ملتی ہے۔ اگر آپ سکون بانٹیں گے، خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو سکون اور خوشیاں ہی ملتی ہیں، اور اگر آپ دکھ بانٹیں گے، دوسروں کے لیے تکلیفیں بانٹیں گے تو آپ کو بھی حصے میں، آپ کے حصے میں بھی تکلیف ہی آئے گی۔ تو آپ کی زندگی میں زوال آئے گا ہی آئے گا۔ جب آپ آسانیاں بانٹیں گے تو زوال نہیں آ سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو اہل علم جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر بات ہر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عالم اور جاہل جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی بات ہے کہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دنیاوی علم جو ہے وہ حاصل کر لیا تو آپ کے پاس ہر قسم کا نالج ہے یا آپ کے پاس بہت شعور ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک بلاگ میں بات کی تھی کہ بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے، جن نے دنیاوی علم حاصل نہیں بھی کیا ہوتا، لیکن وہ باشعور ہوتے ہیں اور وہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور وہ کبھی ان کی ذات جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی بندہ روئے نہ، اور اس کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو اس گڑھے میں آپ خود ہی گر جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ خوشیوں کو ہی بکھیریں، خوشیاں ہی بانٹیں۔ تو خوش کرنا تو ہمارے بس میں واقعی نہیں ہوتا، تو آپ نہ کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کسی کی زندگی بھی مشکل نہ کریں۔ ہمیشہ اس بات کا آپ خیال رکھیں
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی روتا ہے، اس کی زندگی مشکل میں آتی ہے، وہ انسان اگر رات کو بھی روز رو کے سوتا ہے، تو آپ خود ہی سوچیں کہ پھر آپ کے ساتھ کس طرح کے معاملات دنیا میں ہونے ہیں اور کس طرح کے معاملات آخرت میں جا کے ہونے ہیں۔ اور دوسری چیز، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ہی اولاد کے آگے بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتے ہیں، یا کسی کی بیٹی کی زندگی جہنم بناتے ہیں، یا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی جہنم کرو، تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کی اپنی بیٹی جو ہے کل کو وہ بھی مشکل میں رہتی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی زندگیاں آپ نے آسان کرنی ہے۔ تو میرے ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہ چیز آپ کو سمجھا سکوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے خوشی کرنا ہے کسی کو۔ آپ خوش نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن آپ کم از کم تکلیفیں مت دیا کریں دوسروں کو۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دے دیتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ رونے لگتے ہیں، اور وہ تنہائی میں روتے ہیں، اکثر سونے سے پہلے روتے ہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ تکلیفیں مت بانٹا کریں۔ خوشیاں بانٹیں گے تو خوشیاں آپ کو ملیں گی۔ جو چیز ہم آج بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے کل کو۔ تو میرا آج کا ولاگ اسی ٹاپک پہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر اس طرح کے انفارمیٹیو ولاگز آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اس طرح کی میں موٹیویشنل باتیں آپ سے کرتی رہتی ہوں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو بار بار وزٹ کیا کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔